نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 105 اور 106 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا. فحبطت اعمالهم تو ان کے اعمال تمام اعمال ان کے ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اور بس قیامت والے روز ہم ان کے اعمال کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. یہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جہنم ان کا بدلہ ہے. وَاتَّخَذُوا آیاتی اور انہوں نے میری آیات کو ورسولی اور میرے رسولوں کو کا انہوں نے ہزوا مذاق اڑایا. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا اور ان کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، اسی کے لیے انہوں نے ساری کوششیں کی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی. اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی. اللہ کیا ان سے کہتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. انہیں صرف دنیا سے مطلب، اور جو وہ اپنی سمجھ بوجھ سے وہ جو کام کرتے اس کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے. اس لیے ان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا اس کا ذکر فرمایا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بھی انہوں نے انکار کر دیا اس کا، اور جو اللہ کے احکامات تھے بھی ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. اپنی مرضی انہوں نے اختیار کی. فحبطت اعمالهم تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس دنیا میں وہ سب کا سب ختم ہو گیا، سب کا سب ضائع ہو گیا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. وہ بے وقت ہوگا، قیامت والے روز اس کی کوئی وقت نہ ہوگی. یاد رکھیے کہ دنیا فانی ہے،
اس کے لیے کیا گیا ہر عمل فانی ہے، رب باقی ہے اور اس کے لیے کیا جانے والا ہر عمل باقی ہے۔ جب تک انسان کا سانس ہے، اس کی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی اس کا سانس نکلا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا، یہ دنیا کی ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ہر عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، ہر عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس کے ان اعمال کے جو اس نے اپنے رب کے لیے کیے، وہ اعمال باقی رہتے ہیں۔ باقی دنیا کے لیے جو کچھ اس نے کیا، دنیا اس کی ختم ہوگی، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے کام ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں کے جرائم، ایک جرم نہیں ہوتا، صرف ایک نہیں کہ انہوں نے صرف دنیا ہی کو اختیار کیا، یہ نہیں، بلکہ دنیا کو اختیار کرنے کے لیے، اپنے اس جرم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اور بہت سے جرائم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک تو انہوں نے جرم یہ کیا کہ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، پھر دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ میری آیات کو جھٹلا دیا، جو میرے احکامات سے تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تیسرا جرم یہ کہ انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے میرے سامنے پیش ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ جب یہ کام انہوں نے کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اللہ نے ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اور جہنم کس لیے ان کا ٹھکانہ بنے؟ کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، ورسولی، اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ایک جگہ ایک تازہ ترین ایک ٹاپک پہ ڈسکشن چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس میں ایک صاحب کے کمنٹس پڑھے، انہوں نے کہا کہ یہ دین فرسودہ دین ہے۔ آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، یہ پرانا دین ہے، آج بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ میرے دین کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسودہ دین ہے، یہ پرانا دین ہے، پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جو ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے، ان کی سوچ سے محفوظ رکھے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات پکی اور یقینی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ سب کچھ منقطع ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے وہ اپنے اعمال لے کے جائیں گے، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق